الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ اعلان آپ اطلاع دی جاتی ہے اور اعلان آپ سماعت فرما لیں کہ اگلے اتوار کو ہم یہاں پر حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارے جو بیٹے ہیں حسن، ان کی شادی ہے، تو اس سلسلہ میں ہم یہاں نہیں ہوں گے، تو آپ سب احباب اس سے اگلے اتوار کو تشریف لائیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، صالحین جن کو کہا جاتا ہے، کاملین کہا جاتا ہے، ان کی یہ شان ہے کہ جو بندہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی طبیعت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ طبع انسانی ہے کہ جس طرح کے بندوں کے پاس بھی بندہ بیٹھے اسی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو اس پر اللہ والوں کا اثر ہوتا ہے اور کسی اور کے پاس بیٹھے تو اثر نہیں ہوتا۔ آپ کسی چور کے پاس بھی بیٹھیں گے تو آپ پر اثر ہوگا، آپ کسی نشہ کرنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو بھی اثر ہوگا۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، تو جو ان کے پاس روحانیت ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر جلدی اثر ہو جاتا ہے، وہ جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جلدی اثر کو قبول نہیں کرتی۔ مثلاً
حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب آپ اپنے شیخ کامل کے پاس گئے، آپ کو جاتے ہی فیض مل گئے۔ طبیعت صاف تھی، برتن صاف تھا، دل صاف تھا، تو منزلیں آسان ہو گئیں۔ اور اگر اس میں تھوڑی دقت ہو، بنیادی چیزیں درست نہ ہوں، تو پھر اس کو ہونے میں وقت لگتا ہے۔ جلدی نہیں کرنی چاہیے، آرام سے آپ چلیں گے تو کام ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر 12 سال حاضر رہے۔ تو 12 سال کے بعد شیخ نے اپنے فیض سے نوازا۔ آج کل لوگ تصوف کی طرف اتنا مائل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تصوف میں شرع شریف کی پابندی ہوتی ہے کہ بندہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے، یعنی بندہ نمازی ہو، بندہ روزہ دار ہو، بندہ صاحب ثروت ہے تو حج کرے، مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ جب وہ ارکان اسلام کو پورا کر لے تو پھر اس کی توجہ روحانیت کی طرف اور ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا پابندی سے اور وہ صوفی بننا چاہتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پر پہلے ہر سالک اور مرید کو شرع شریف کی پابندی کرنی چاہیے۔ حلال کا رزق کھائے، حرام نہ کھائے۔ اور پلید چیزوں سے بچے۔ اب پلید چیزیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما الخمر شراب والمیسر اور جوا والانصاب، بت پرستی، والازلام اور فال نکلوانا۔ کیا کرنا؟ فال نکلوانا۔ رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہیں اور شیطانی عمل ہیں۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا بابوں کے پاس کہ ہماری کتاب نکالیں، ہمارا حساب لگائیں، کوئی بابا علم غیب نہیں جانتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ ایمان اللہ والوں کو فراست حاصل ہوتی ہے جو ایک نور ہے، جس سے وہ بعض چیزوں کا اندازہ لگاتے ہیں، مگر یہ علم یقینی نہیں ضنی ہوتا ہے۔ اللہ والوں کو فراست حاصل ہوتی ہے، یہ نور ہے، فراست نور ہے، علم ہے، فراست، جس سے وہ چہرے پڑھ لے، بعد اوقات اندر جھانک لے۔ تو یہ علم غیب کی قبیل سے نہیں، اسے فراست کہتے ہیں۔ اللہ والے بعد اوقات اندر جھانک لیتے ہیں، انسان کے احوال کو پرکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اس کو فراست کا نور کہتے ہیں۔
تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ میرا حساب لگائیں، میری کتاب نکالیں، میری فال نکالیں، یا کوئی بابا کہتا ہے کہ فلاں جگہ تویز دبے ہوئے ہیں اور میں تمہیں نکال دیتا ہوں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ بالکل شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں، بلکہ قرآن پاک میں نام لے کر اللہ نے اس سے منع فرمایا اور اتنا بڑا حکم دیا ہے، فرمایا رجسم من عمل الشیطان، یہ پلیدی ہے اور شیطان کا عمل ہے، فاجتنبو، اس سے اجتناب کی۔ بعد لوگ نجومیوں سے فالیں نکلواتے ہیں، مشرکین مکہ ان کے پاس تیر ہوتے تھے، تیر، وہ ان تیروں سے فال نکالتے تھے، ایک پر لکھا ہوتا تھا ہاں، ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا نا، اور ایک خالی ہوتا تھا۔ وہ جب سفر کرنے لگتے یا کوئی کام کرنے لگتے، وہ ان تیروں کو اوندھا ڈال کر ایک چیز میں، ترکش میں، تو اس سے تیر نکالتے یوں بار بار۔ اگر اس پر لکھا ہوتا ہاں تو وہ کہتے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر لکھا ہوتا نہ تو وہ کہتے یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، ان سے بچیے۔ ایسے ہی ہم بابوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، بابوں سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہیں، ان کے پاس تو جانا ہے۔ بابوں سے مراد وہ ڈھونگیے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، تعویذات بیچتے ہیں، ان کی قیمت لیتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ڈالا، ہم نے فلاں سے نکالا، تو ہم نے محبوب کو قدموں میں ڈال دیا، محبوب کو قدموں میں اٹھا دیا۔ شادی کروانا، طلاق دلوانا یہ بندوں کے کام نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور ایسا کرنا بعض اوقات اس سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ فلاں آدمی موکلات کے ذریعے ہمارا رزق کھول دے گا، فلاں ہمارا رزق بند کر دے گا، فلاں ہمیں بیٹے دیتا ہے اور فلاں ہمیں بیٹے دینے سے روک رہا ہے، تو پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ بھلے آدمی اگر یہ سارے کام بندے کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ رب تعالیٰ کی ذمہ داری جو ہے وہ رب کے پاس ہے، بندوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ بندوں کے پاس۔ تو آپ اللہ والوں سے ملیے، ان سے دعا کروائیے، ان کے پاس بیٹھیے، روحانی فیض حاصل کیجیے، مگر یہ فالیں اور کتابیں حساب نہ لگوایا کریں۔ ہمارا حساب لگائیں گی ہمیں کیا ہوا، تو یہ چھوڑ دیں۔ ایسا حساب لگانا، اٹکل پچو کرنا، یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا۔ دعا کروایا کریں، پریشانیاں گھر میں ہو سکتی ہیں، پرابلمز ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے دعا کروایا کریں۔ یہ جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے نا، اتنی پاور اور اختیارات بندوں کے پاس نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، اب جو قسم اٹھا لی ہے اس لیے ایسا ہوگا۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جب دعا کر دیں تو اللہ تقدیر بدل کر بھی ان کی دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا کہ میں یہ کام کروا کے چھوڑوں گا، ایسے کوئی نہیں ہوتا۔ وہ چاہے تو دعا منظور کرے، چاہے تو کسی کی بھی منظور نہ کرے، وہ اللہ ہے۔
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، تو اللہ نے یہ دعا رسول اللہ کی منظور نہیں فرمائی۔ تو یہ بابے کے اس کھیت کی مولی ہیں جو کہتے ہیں کہ اوہ سوری دیا میں کام کروا کے چھڑا گا، بھئی تیرے پاس کی طاقت ہے، تو اللہ کا شریک بنتا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے لا شریک لہو فی الملک، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک، ہم اس کے عاجز بندے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، جتنا کوئی اس کے قریب ہوتا ہے اس کی دعا کو اتنا جلدی اور اتنا اچھے طریقے سے قبول کرتا ہے۔ بس یہ اب اللہ والوں سے دعا کروایا، اور میں نے اپنے جو ہمارے آستانے کے مفتی صاحب ہیں یہاں پر، ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ یہاں ہوتے ہیں ہر چیز کو غور سے دیکھا کریں، جو چیز بھی شریعت کے مطابق ٹھیک نہ ہو اس کی نشاندہی کریں اور اسے ٹھیک کروا دیں۔ کہ ہم تو شریعت کے پابند ہیں بھائی، قانون شریعت کے ہم سب پابند ہیں، میں بھی اور آپ، ہمارے درمیان شریعت ہے، قانون ہے اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا، اس سے آگے پیچھے کوئی، میں بھی اور میرے مرید بھی، ہم سب رسول اللہ کی دی ہوئی شریعت کے پابند ہیں۔ بس عزیزو ساتھیو، اللہ والوں سے دعا کروایا کریں، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں، اس کے بڑے نفع ہوتے ہیں۔ شراب سے بچیں کہ یہ پلید ہے، جوئے سے بچیں کہ یہ خباثت اور برائی ہے، بت پرستی سے دور رہیں۔ اس پر کبھی پھر وضاحت کروں گا کہ ہمارے ہاں بت پرستی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے، اور فال نکلوانے سے، اسحاب لگوانے سے بابوں سے پرہیز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ 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 سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا حی یا قیوم 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 یا حی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا کریم جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ جن جو بچے بیرون ملک میں مقیم ہیں میرے مولا میرے اللہ ان کی بیرون ملک میں جو مقاصد ہیں ان کو پورے فرما۔ یا مولا جو بھوکے انہیں رزق دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ جن کے دلوں میں نیک حاجات اور نیک دعائیں اور نیک مقاصد ہیں ان کے پورے فرما۔ میرے مولا سب بھائیوں کی حاضری قبول فرما۔ یا مولا ہر بیمار کو صحت عطا فرما، ہر بھوکے کو رزق عطا فرما۔ جن جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں پوری فرما، فوت ہونے والوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ جو دعا کے لیے کہتے ہیں پوری فرما۔ تمام مشائخ چشت، تمام اولیاء، حضور کی ساری امت کو ایصال کرتے قبول فرما۔